السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی پرنور ساعتوں سے نوازا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا وسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ خالق کائنات نے اس مہینے کو امت محمدیہ کے لیے ایک ایسی نعمت بنایا ہے جس کی مثال پچھلی امتوں میں نہیں ملتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم الشان حدیث مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ملنے والی ان 5 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے جو صرف اور صرف ہمیں عطا کی گئیں۔ آئیے ایمان کو تازہ کرنے والے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تھکن سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں کرم کے دریا بہہ رہے ہیں۔ آئیے ان 5 نکات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا انعام، نظر رحمت۔ رمضان کی پہلی ہی رات اللہ کی خصوصی توجہ کا مرکز بن جانا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نظر محبت اور قبولیت کی ہے جو گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دوسرا انعام، روزے دار کے منہ کی بو۔ انسانی طور پر بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بو ناگوار ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام مشک سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھائی گئی ہر تکلیف خالق کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تیسرا انعام، فرشتوں کی دعا۔ فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں وہ دن رات روزے داروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب آسمانی مخلوق زمین والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ چوتھا انعام، جنت کی آرائش۔ اللہ تعالیٰ کا جنت کو حکم دینا کہ تیار ہو جا ظاہر کرتا ہے کہ ایک روزے دار اللہ کا کتنا معزز مہمان ہے۔ دنیا کی تعب یعنی تھکن، عبادت کی مشقت کے بعد جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے ابدی سکون ملے گا۔ پانچواں انعام، آخری رات کی بخشش۔ یہ انعام مزدوری کی صورت میں ہے۔ جیسے مزدور دن بھر کی محنت کے بعد شام کو اجرت لیتا ہے، ویسے ہی رمضان بھر کی عبادات کے بدلے آخری رات پورے مجمع کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ علماء اہل سنت اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہ 5 انعامات خصوصیات امت محمدیہ میں سے ہیں۔ امام اہل سنت اور دیگر جلیل القدر ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ دروازے کھولے جو سابقہ امتوں پر بند تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 انعامات اس شخص کے لیے ہیں جو رمضان کا حق ادا کرے، یعنی صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ اپنی آنکھ، کان اور زبان کا بھی روزہ رکھے۔ علماء کرام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نظر الہی پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلی رات سے ہی اخلاص کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو۔ اس پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ رمضان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سیلاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح اپنے گناہگار بندوں کو بخش دے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے، جنت کا مستحق بنانے اور جہنم سے دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 انعامات کی قدر کریں، رمضان کی پہلی رات کو غفلت میں نہ گزاریں، فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے گناہوں سے بچیں اور اس امید کے ساتھ روزے رکھیں کہ آخری رات ہمیں بھی بخشش کی مزدوری مل جائے۔ اس مہینے کو صرف کھانے پینے کی تیاریوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ روح کی بالیدگی پر توجہ دیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بیان اور معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں،
کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکاتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔